أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قریب جی، تو ہم مخارج کے چیپٹر میں تھے اور تقریباً 4 مخارج ہم نے پڑھ لیے تھے. پہلا مخرج جو فدہن کا تھا، جو فدہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں، اس سے 3 حروف ادا ہو رہے تھے: الف، واو، یا، جس کے 3 نام ہے: حروف مدہ، حروف ہوائیہ اور حروف جوفیہ. الف مدہ، الف خالی، اس سے پہلے زبر. واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش. یا مدہ، یا ساکنہ سے پہلے زیر. یہ تھا مخرج نمبر 1 اور اصول نمبر 1. پھر ہم نے اصول نمبر 2 شروع کر لیا تھا. اصول نمبر 2 میں مخرج نمبر 2 جو تھا وہ تھا اقصائے حلق. اقصائے حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے اور سینے کے قریب ہے، نچلا حصہ. تو وہاں سے 2 حروف ادا ہو رہے تھے: حمزہ اور ہا. اسی طرح مخرج نمبر 3 جو ہے وہ وسط حلق ہے، گلے کا درمیانی حصہ. یہاں سے بھی 2 حروف ادا ہو رہے ہیں: عین اور حا، بغیر نقطے والے، جن پر نقطہ نہیں ہے. اور مخرج نمبر 4 جو ہے وہ ہے، اس کا نام ہے ادنا حلق. ادنا قریب کو کہتے ہیں، یعنی وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، جو منہ کے قریب ہے. یہاں سے بھی 2 حروف ادا اور خا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں. اس کا نام، ان 6 حروف کا نام کیا ہے؟ حروف حلقی. اور یہ حروف ادائیگی میں سب سے زیادہ مشکل ہے. اگر آپ اس کو فردن فردن یعنی اکیلے، الگ الگ، جدا جدا پڑھیں گے، یعنی ہا، حمزہ، یہ تو پھر بھی کچھ آسان ہے. لیکن اگر یہ دوسرے حروفوں سے مل کے آئیں تو پھر اس کی ادائیگی مشکل ہے. اور خاص طور پہ کہ یہ دونوں حروف یعنی 2 حروف حلقی ہو، یعنی ایک ساتھ آئے، یعنی 2 حروف ایک ساتھ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اس
اس کی ادائیگی نہایت ہی مشکل ہوتی ہے، اس کی ادائیگی نہایت ہی مشکل ہوتی ہے. جیسا کہ حمزہ اور ہا، ایک حمزہ اور عین ایک ساتھ آ گئی، اعوذ، تو یہاں پر ادائیگی بہت ہی مشکل ہوتی ہے، اور جو زیادہ پریکٹس کرتا ہے اس کے لیے وہ آسان ہوتا ہے. اعوذ میں دیکھو حمزہ ہے اور عین ہے، دونوں ایک ہی مخرج ہے. جی وسط حلق ٹھیک ہے، اقصائے حلق حمزہ ہا، وسط حلق عین ہا، ادنائے حلق غین خا، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. تو اعوذ میں پریکٹس کرنا پڑے گا کہ حمزہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. آپ نے کہاں سے نکالنا ہے؟ وہ اقصائے حلق سے، نچلے حصے سے، اور پھر عین جو ہے اس کو آپ نے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے. تو جب دو حروف یعنی حروف حلقی ایک ساتھ آئے اس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، اور یہ پریکٹس سے ہی آسان ہوگا. تو یہاں تک 4 مخارج ہو گئے جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھ لیے تھے، اور یہ جو اصول نمبر 2 تھا حلق، وہ بھی ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. آج اصول نمبر 3 جو لسان ہے، اصل نمبر 3 کیا ہے؟ لسان ہے. آج ہم لسان کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو جو فی دہن ہے ایک اصل ہے، وہاں پہ کتنے مخارج ہیں؟ جی کا جواب آ گیا کہ 3. اور بھی اپنی اپنی رائے پیش کرے. ایک کا جواب آیا کہ 10. اور تین ایک. اختلف العلماء، علماء کا اختلاف ہو گیا. شاباش، اپنی اپنی رائے پیش کیجیے. 3 1 3 1. ہاں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور یہ عرض کی تھی کہ آپ نے سوال کو غور سے سننا ہے، چاہے وہ پیپر میں آ جائے یا آپ سے کوئی سوال کرے، تو آپ نے سوال کو سمجھنا ہے پھر جواب دینا ہے. یہ ایک کہہ رہا ہے کہ 10. میں نے مخرج نمبر 1 جو جوف دہن ہے اصل، اس میں آپ سے سوال پوچھا ہے کہ اس میں کتنے مخارج ہے، تو اس میں ایک ہی مخرج ہے، اس میں ایک ہی مخرج ہے. اب اگر میں یہ سوال کرتا کہ اس سے چلو پھر، تو جنہوں نے 3 جواب دیا ہے اور جنہوں نے 10 جواب دیا ہے وہ غلط ہے. میں ایک ہی مخرج ہے اور حروف 3 ہے. ٹھیک ہے. اصول نمبر 2 حلق، اس میں کتنے مخارج ہے؟ جی 3 اور 2 3 6. پھر اختلاف ہو گیا. مزید 3 6 2 3 6 2 4 3 6 4 2. جی کتنے ہیں؟ 6. 2 3 4 6. 1 اور 5 رہ گیا. جی پھر آپ نے سوال نہیں سمجھا. میرا سوال یہ ہے کہ اصول نمبر 2 چونکہ حلق ہے اس میں مخارج کتنے ہیں؟
تو مخارج تو اس میں 3 ہیں، اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق. مخارج کتنے ہیں اس میں؟ 3. اور حروف 6 ہیں. ایک نے 33 لکھا ہے، 33 تو ٹوٹل حروف تہجی بھی نہیں ہے. تو اصول نمبر 2 جو ہے اس میں 3 مخارج ہے، اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ ہاں، ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا؟ جی، حروف حلقی. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 ترتیب آپ نے چلانے ہیں، ایک اصول والی ترتیب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو 5 تک جائے گی، اور ایک مخارج والی ترتیب جو جا کے 17 تک جائے گی، 17 تک. تو جو آپ کا اصول والا ترتیب ہے اس میں ایک اصول ہم نے پڑھ لیا تھا، جوف دہن. دوسرا اصول بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، حلق. اور آج تیسرا اصول پڑھیں گے، لسان. یہ ایک تو یہ ترتیب ہے، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا. جوف دہن نمبر 2، حلق نمبر 3، لسان. جوف دہن میں ایک ہی مخرج تھا، ایک ہی مخرج. اور حلق میں 3 مخارج تھے. وہ کیا ہے؟ مخارج کی ترتیب. نمبر 1 جو نمبر 4 ادنا. نمبر 5. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں سے تو چیزیں غائب
اب آواز آ رہی ہے؟ جی بتائیے، آواز آ رہی ہے؟ چلو الحمدللہ. ویڈیو نہیں پتہ صحیح. مخرج نمبر 5 قاف. جب زبان کی جڑ اور آپ کا وہ کوے کا نام سنا ہے؟ تالو میں جو کوا ہوتا ہے اس کو اردو میں کوا کہتے ہیں، عربی میں لحات کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ تالو میں جو گوشت کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو اردو میں کوا کہتے ہیں اور عربی میں لحات کہتے ہیں. تو زبان کی جڑ اور لحات کوا یہ دونوں آپس میں مل جائے تو قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کا آخری حصہ یعنی جڑ جب کوے کے ساتھ مل جائے تو قاف ادا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ چارٹ تو لگا ہوا ہے یہاں پہ. یہ زبان کا آخری حصہ جب اوپر یہ جو یلو انہوں نے دیا ہوا ہے یہ اس کو کوا کہتے ہیں، تو یہ زبان یہاں سے ٹچ ہو جائے تو قاف ادا ہوتا ہے. قاف. ٹھیک ہے. اور مخرج نمبر 6 چھٹا مخرج. کوے سے متصل زبان کی جڑ. 5 نمبر مخرج قاف کا ہے، ٹھیک ہے، اور چھٹا مخرج کاف کا ہے، دونوں الگ الگ ہے. فوٹو کو چھوڑ دیں آپ، بس آواز آ رہی ہو تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، فوٹو اتنا ضروری نہیں ہے، ہاں بورڈ کے لیے ضروری ہے. کوئی آ جاتا ہے تو میں اس کو بول دیتا ہوں. چلو لسن مس ہو گیا، دوبارہ بولتا ہوں. چلو مخرج نمبر 5 قاف کا ہے. زبان کی جڑ اور کوا جب آپس میں مل جائے تو قاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مخرج نمبر 6 چھٹا مخرج. اصول سے بتا دوں، تیسرا اصول چل رہا ہے. نمبر 1 جو فی دہن پڑھ لیا تھا، نمبر 2 حلق پڑھ لیا تھا، نمبر 3 لسان ہے آج یعنی زبان. تو وہاں سے ہم نے 5واں مخرج شروع کیا اور ابھی چھٹا مخرج ہے کاف کا، یعنی کوے سے متصل زبان کی جڑ ذرا آگے منہ کی طرف. ایک تو بالکل کوے سے ٹچ ہوتا تھا تو قاف ادا ہوتا تھا، اس سے تھوڑا آگے منہ کی طرف جب زبان اوپر تالو سے لگے گی تو کاف ادا ہوتا ہے. تھوڑا سا ٹرائی کریں، قاف اور کاف. تو قاف میں زبان بالکل اس کوے کے ساتھ ملتی ہے اور کاف میں تھوڑا سا آگے منہ کی طرف اوپر تالو سے ٹچ ہوتی ہے. تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ حروف لہاتیہ. حروف لہاتیہ. لہاتیہ.
یہ ہا نہیں، ہا وہ جو دو آنکھوں والی ہا ہے، حمزہ ہا والی جو جس کا مخرج ہے لہاتیہ. جی لہاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کو حروف لہاتیہ کیونکہ یہ لہات کے قریب سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کوا جو گوشت کا ٹکڑا جو لٹک رہا ہوتا ہے اس کو عربی میں لہات کہتے ہیں، اور یہ اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو حروف لہاتیہ کہتے ہیں. اور ساتواں مخرج، مخرج نمبر 7، وہ ہے جیم شین اور یا کا مخرج ہے. جیم شین اور یا. چٹا دوبارہ بتاؤں؟ چلو جی جی چٹا مخرج پھر سے سن لے. کوے سے متصل زبان کی جڑ تھوڑا سا آگے منہ کی طرف اوپر تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوے سے متصل زبان کی جڑ یعنی کوے کے قریب زبان کی جو جڑ ہے، قریب بالکل اس کے سامنے والی نہیں، تھوڑا سا آگے منہ کی طرف وہ والی جو جڑ ہے وہ اوپر تالو سے لگے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لسان شروع ہے اصول. تو لسان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے، لسان کیا ہے، اس کے حصے کیا ہے، ان کے نام کیا ہے. ڈسٹرب نہیں ہے؟ سمجھو یہ زبان ہے، یہ جو زبان کی نوک ہے جس کو اردو میں زبان کی نوک، ٹھیک ہے، عربی میں اس کو رأس اللسان کہتے ہیں. رأس اللسان. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والی سائڈ اور یہ والی سائڈ اس کو طرف اللسان کہتے ہیں. طرف اللسان. ٹھیک ہے، اور یہاں سے شروع سے لے کر آخر تک یہ جو پورا کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں حافت اللسان. حافت اللسان. اور یہ جو درمیانی حصہ ہے اوپر کی طرف یہ اس کو کہتے ہیں وسط اللسان. اس کو کہتے ہیں وسط اللسان. تو یہ کتنے حصے ہیں؟ 1 2 3 4، یہ 4 حصے زبان کے، یہ آپ کو آنی چاہیے. جو بالکل جو زبان کا سرا ہے اس کو زبان کا سرا بھی کہتے ہیں اردو میں، زبان کی نوک بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں، چلو آپ کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں، یہ جو سامنے نوک ہے یہ زبان کی نوک، ٹھیک ہے، زبان کا سرا اور یا رأس اللسان عربی میں. اور یہ جو زبان کی نوک سے توڑا اس طرف لیفٹ اور رائٹ یہ جو کنارہ ہے اس کو طرف اللسان کہتے ہیں. سائڈ، آدھا سائڈ اور آدھا یہ، اس کو طرف اللسان کہتے ہیں، یعنی زبان کی طرف، سائڈ، کنارہ. اور
شروع سے آخر تک جو کنارہ ہے جس کو اردو میں کروٹ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حافہ، حافۃ اللسان، ٹھیک ہے. اسی طرح زبان کا جو درمیانی حصہ ہے اوپر والا، یہ اس کو کہتے ہیں وسط اللسان، یعنی زبان کا درمیانی حصہ. لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ویڈیو جاری ہے کہ نہیں؟ ہاں بورڈ کا مسئلہ ہے. اچھا، اور ان کو شاید آپ تو آگے یہ والی لائٹ جو ہے زبان کی نوک ہے یہ، ٹھیک. اب صحیح ہے. اور یہاں سے لے کر سائڈ یہاں تک، اور یہ والی سائڈ، یہ اس کو طرف اللسان کہتے ہیں، یہ طرف اللسان، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ جو یہاں سے شروع سے لے کر آخر تک اس کو حافۃ اللسان کہتے ہیں، حافۃ اللسان، ٹھیک ہے. اور یہ جو درمیانی حصہ ہے اوپر والا، یہ جو ڈاٹ میں نے ڈالا ہوا، اس کو وسط اللسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وسط اللسان، یعنی زبان کا درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ. کتاب نہیں ہے میرے پاس، ایسے ہی پڑھا رہا ہوں، ورنہ کتاب کا صفحہ شیئر کر لیتا. صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے. اردو بھی لکھ لوں، چلو. وسط اللسان درمیانی حصہ، زبان کی درمیانی حصہ. حافظ اللسان زبان کی کروٹ. طرف اللسان زبان کا کنارہ. اور نوک تو ہو گیا بس. جی تو ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے مخارج ہم نے پڑھے، حروف لہاتیہ ہم نے پڑھ لیے، پانچواں مخرج اور چھٹا مخرج، ٹھیک ہے. اس کے بعد مخرج نمبر 7، ساتواں مخرج، وہ یہ ہے، یہاں سے ادا ہوگا وسط اللسان سے. اچھا، اس کا دوسرا نام ہے شجر اللسان. یہ جو وسط اللسان ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ شجر اللسان، ٹھیک ہے. وسط اللسان کا دوسرا نام ہے شجر اللسان. تو ابھی ساتواں مخرج سنیے. زبان کا درمیانی حصہ یا وسط لسان جب اوپر تالو سے لگے تو جیم، شین، یا یہ حروف ادا ہوتے ہیں. جیم، شین، یا. تو یہ جیم، شین اور یا آپ نے کہاں سے ادا کرنے ہیں؟ شجر اللسان سے یا وسط اللسان سے. چونکہ یہ جو اصل نمبر 3 جو ہے لسان، یہاں سے زبان کے حصے بھی جاننا ضروری ہے اور دانتوں کے نام بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ زبان یا یہ جو لسان ہے یہ دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی تو پھر حروف ادا ہوں گے. تو کس دانت کے ساتھ ٹچ ہوگی؟ تو آپ کو اگر نام یاد ہو دانتوں کے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زبان کا کون سا حصہ کس دانت کے ساتھ ٹچ ہو کہ جو ہے نا حرف، کون سا حرف ادا ہوتا ہے. تو دانتوں کے نام بھی ابھی
لکھ لیتے ہیں. جی ٹوٹل دانت کتنے ہیں پتہ ہے؟ بتائیں ذرا تاکہ مختلف کمنٹس آ جائیں. جی کسی کا کم زیادہ تو نہیں ہے؟ 32 سب کے 32 ہیں. کسی کے 20 بھی ہیں شاید. 20. ہاں کم ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتا ہے 1-2 جو اپنی لائن سے آؤٹ ہوتا ہے. یہ 200 کس کے ہیں بھائی؟ مچھلی کے ہوتے ہیں وہ 200 چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے ٹوٹل دانت 32 ہے داڑھ اور دانت ملا کے. تو نمبر 1 ثنایا. ثنایا یہ 4 دانت ہیں. کون سے 4؟ سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں اوپر سے 2 ایسے اور 2 اوپر ہے 2 نیچے ہیں. تو اوپر والے جو 2 ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا علیا، اور نیچے والے جو 2 ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا سفلا. ٹھیک ہے اوپر والے جو 2 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا علیا. اور علیا نظر نہیں آ رہا، چلو میں نیچے لکھ لیتا ہوں. اوپر والے جو دانت ہیں 2 اس کو کہتے ہیں ثنایا علیا. ٹھیک ہے اور نیچے والے جو 2 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا سفلا. ٹھیک ہے تو یہ ہے ثنایا 4 دانت سامنے والے بالکل. اس کے بعد رباعیات ہوتے ہیں، یہ بھی 4 ہیں. رباعیات ثنایا کے رائٹ سائڈ پہ 1 اور لیفٹ سائڈ پہ 1، اسی طرح نیچے بھی رائٹ سائڈ پہ 1 اور لیفٹ سائڈ پہ 1. تو یہ 4 دانت ہو گئے. اس کے کیا نام ہے؟ رباعیات. اس کے بعد ہے انیاب. یہ بھی 4 ہیں. انیاب یہ بھی 4 ہے. یہی نام ہے. ٹھیک ہے نام اردو میں بھی یہی ہے اور عربی میں بھی یہی ہے. تو انیاب کون سے دانت تھے؟ رباعی کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ جو نوکیلا دانت ہے. ٹھیک ہے نوکیلا جو دانت ہوتا ہے رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ، اسی طرح نیچے بھی رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ. تو یہ انیاب یہ بھی 4 ہو گئے. اس کے بعد ضواحک ہے. ضواحک بھی 4 ہے. انیاب کے بعد رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ، نیچے بھی رائٹ اور لیفٹ. ٹھیک ہے اس کے بعد طواحن. طواحن کتنے ہیں؟ 12 ہیں. رائٹ سائڈ پہ 3 ضواحک کے بعد، لیفٹ سائڈ پہ 3
اوپر یعنی 6 ہو گئے. اسی طرح نیچے بھی ضواحک کے بعد 3 رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ بھی 3, تو 6 ہو گئے. 6 اوپر 6 نیچے کتنے ہو گئے؟ 12. اس کے بعد نمبر 6 ہے نواجز ہے. وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہے. نواجز کتنے ہیں؟ 4. لاسٹ میں بالکل آخر میں ایک رائٹ سائڈ پہ اوپر, ایک لیفٹ سائڈ پہ, ایک نیچے رائٹ سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ, جس کو عقل دانت کہتے ہیں اردو میں. عقل دانت جو پتہ نہیں 20 یا 24 یا کتنے سال کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے سرکل کیا ہے یا اس کو جو ہائی لائٹ کیا ہے یہ دانت ہے. یہ 12 کیا ہے؟ دانت. ٹھیک ہے. اور یہ جو 20 ہے, 4 اور 4 8, 8 اور 12 20, یہ داڑھ ہے. ٹھیک ہے. داڑھ ہے. انگلش والوں کو سمجھائیں بھائی داڑھ کس کو کہتے ہیں. ایک تو دانت ہے, دوسرا داڑھ. داڑھ سے ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہمارا جو لقمہ منہ میں جاتے ہیں تو ہم چباتے ہیں اس داڑھ کے ذریعے. دانتوں کے ذریعے ہم کسی چیز کو کاٹتے ہیں. مثلا آپ سیب کھا رہے ہیں, آپ دانتوں کے ذریعے اس کو الگ کریں گے, پھر پیچھے پش کریں گے اور داڑھوں کے ذریعے آپ اس کو چبائیں گے. تو یہ 20 داڑھیں ہیں. ٹھیک ہے. چبانے کا کام کرتا ہے, اور یہ جو دانت ہے کاٹنے کا کام کرتا ہے. مفرد کیا ہے؟ ثنیہ. ثنیہ اس کا مفرد ہے اور ثنایا جمع ہے. رباعیات کا مفرد کیا ہے؟ رباعی. اس کے ایک دانت کو رباعی کہتے ہیں اور چاروں کو رباعیات کہتے ہیں. اسی طرح انیاب. انیاب کا مفرد کیا ہے؟ ناب. ناب کس کو کہتے ہیں؟ انیاب کی ناب کی جمع کیا ہے؟ انیاب. کبھی عربی کی بک میں جو ہے نا, شاید آپ نے نابا الفیل, وہ جو ایلیفینٹ ہوتا ہے نا, اس کے جو 2 دانتیں ہوتی ہیں وہ انیاب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انیاب ہے. تو 2 ہوتے ہیں اس لیے اس کو نابا الفیل کہتے ہیں, یعنی ایلیفینٹ کے جو 2 دانت, جو اس کا سونڈ ہوتا ہے نا, وہ سونڈ اس کے درمیان میں ہوتا ہے, اور اس طرف 2 دانتیں لمبی سی ہوتی ہے, وہی انیاب ہے. اور ہماری یہ جو نوکیلے ہیں جس سے ہم تار کاٹتے ہیں نا, کسی تار کو یا کسی چیز کو, اس لیے اس کو قواطع بھی کہتے ہیں عربی میں. قواطع یعنی کاٹنے والی. تو یہ جو انیاب ہے اس کا دوسرا نام قواطع بھی ہے. اس کا دوسرا نام قواطع بھی ہے. قواطع کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اس سے ہم چیزوں کو کاٹتے ہیں, تار وغیرہ. اسی طرح ضواحک. ضواحک کا مفرد کیا ہوگا؟ ضاحک. ضاحک. اس کو کیوں ضواحک کہتے ہیں؟ ضواحک اس لیے کہتے ہیں جب آپ ضحک کر رہے ہوتے ہیں. ضحک سے کیا مطلب ہے؟ جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تو یہ نظر آتے ہیں, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضواحک کہتے ہیں. ضحک عربی میں ہنسنے کو کہتے ہیں. تو جب آپ ہنس رہے ہوتے ہیں تو یہ والے دانت نظر آ رہے ہیں, اس لیے اس کو ضواحک کہتے ہیں. طواحن کا مفرد کیا ہے؟
طاحن، طاحن، طاحن کا مفرد کیا ہے؟ طاحن. طاحن کیوں کہتے ہیں؟ طحن یطحن سے ہے، پیسنے کا کام کرتے، چکی کا کام کرتا ہے نا، چکی میں آٹا پیستا ہے تو یہ بھی پیسنے کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو طواحن کہتے ہیں. اصل میں پیسنے میں تو یہ بھی ہے، ضواحک بھی ہے، طواحن بھی ہے، نواجز بھی ہے، لیکن چونکہ یہ زیادہ تر ہنسنے میں نظر آتے ہیں، یہ باقی نہیں آتے، تو اس کو ضواحک کا نام دیا گیا. اور یہ چونکہ درمیان میں ہے تین، تو اس لیے یہ زیادہ تر جو چبانے کے کام میں یہ کام آتے ہیں. نواجز کا کیا ہے؟ نواجز کا مفرد ناجز ہے، ناجز. اور یہ مضبوطی کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. مطلب نواجز جو دانت ہے وہ سب سے آخر میں ہوتے ہیں، آخر میں. تو وہ جو حدیث میں بھی ہے نا کہ قرآن اور حدیث کو نواجز سے پکڑو، عضوا علیہا بالنواجز، قرآن اور حدیث کو نواجز سے پکڑو. کیا مطلب؟ یعنی مضبوطی سے پکڑو. اس کا کیا مطلب ہے؟ نواجز سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. مطلب آپ مثلا آپ ایک کپڑا آپ نے دانتوں سے پکڑنا ہے، اگر آپ نے سامنے والے ثنایا سے پکڑ لیا تو اتنا وہ مضبوطی سے نہیں ہوگا، وہ کوئی تھوڑا سا کھینچے گا تو وہ نکل جائے گا. اگر آپ نے اس کو پورا اندر نواجز تک پہنچایا ہے اور ساری دانتوں سے آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو وہ پھر زیادہ زور کی ضرورت ہوگی. اس لیے کہتے ہیں کہ عضوا علیہا بالنواجز، قرآن اور حدیث کو نواجز سے پکڑو، یعنی مضبوطی سے پکڑو. چلے کہہ رہے ہیں کہ نظم بھی ہے، جی نظم بھی ہے، نظم بھی لکھ لوں. اردو میں نظم لکھ لیتا ہوں، چلو عربی میں بھی ہے، انگلش میں آپ بنا دیں. تو یہ نظم لکھ لیں. اردو چونکہ مجھے نہیں آتی تو واحد، مذکر، مؤنث اور جمع کی اگر غلطی ہو تو وہ آپ خود ٹھیک کیجیے. اذانیں بھی ہو رہی ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، یعنی دانتوں کی کل تعداد وہ 32 ہے، 30 اور 2. اس میں پھر ثنایا ہے 4، 4 ثنایا، اور رباعی ہے 2 2، یعنی 2 اور 2 4، ثنایا 4، رباعی 4. ضواحک ہے 4، رباعیات رہ گیا، یہ رہے. ضواحک ہے 4، طواحن ہے 12، 4 ضواحک ہو گئے
ثنایا ہے 4 رباعی 2 2. انیاب کا رہ گیا. ٹھیک ہے. وہ انیاب والا ڈھونڈ کسی کو یاد ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20. اور اس کے بعد یہاں پہ لکھے کہ کہتے ہیں قراء حضرات ازراس انہی کو. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2 یعنی 32. ثنایا ہے 4 رباعی ہے 2 2. ثنایا 4 رباعی 2 2. پھر اس کے بعد ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20. انیاب 4 ہو گئے تو 4 4 4 12 ہو گئے. اور باقی کتنے رہے 20. اس 20 کو قراء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو. اس کا نام ہے ازراس. یہ جو داڑھ ہے اس کو عربی میں ازراس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ضواحک ہے 4 طواحن ہے 12. یہ داڑھ شروع ہو گئے ازراس. ضواحک 4 طواحن 12 اور نواجز بھی ہے ان کے بازو میں 2 2 اور اینڈ میں جو ہے نا ایک ایک جو ہے نا اوپر ایک نیچے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ بھی ایک اوپر ایک نیچے. تو یہ ٹوٹل 32 ہو گئے. 20 اور 12 32. ٹھیک ہے. یہاں پر اذان ہو چکی ہے تو آپ نماز کی تیاری کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. مشکل ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ جو شعر ہے اس کو چھوڑ دیں. نظم جو ہے جو پہلے جہاں تک آپ کو آسان لگ رہا تھا وہاں تک لے لے, کوئی مسئلہ نہیں.